خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتى تسكنه أرزاك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي يا سيداتي يا مولتي يا فاطمة أغيثيني يا سيداتي يا مولتي يا فاطمة أغيثيني يا سيداتي يا مولتي يا فاطمة أغيثيني مل کے صلوات خاندان عصمت پہ تلاوت کر دیجئے. تھوڑی آواز کھول دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت، بر عظمت جناب سیدہ بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صلوات سارے مل کے پڑھ دیجئے گا بادشاہ کے ساتھ. اگر میری بات ناگوار نہ گزرے تو جو احباب وہ آخر پہ بیٹھے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا جو بزرگ ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، ان کی نہیں. جو جوان ہو وہ آ جاؤ، کوشش کریے گا کیونکہ بزرگ جو ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تمام عزاداروں کو اس عزاداری کا بہترین اجر عطا فرمائے. صلوات بھی پڑھیے گا ایک مل کے خاندان عصمت و رسالت پہ. معصوم فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، محمد و اہل بیت محمد راضی ہوتے ہیں، اللہ انسان پہ راضی ہو کے اس کے گناہ معاف فرما دیتے. بلندر صلوات پڑھ دیجئے گا. محمد مالک اللہ عبادت قبول و منظور فرما. آمین. سارے بلند آواز سے کہیے گا. مالک اللہ جہاں کہیں بھی لوگ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں گھروں سے نکلے ہیں، تمام عزاداریوں کی حفاظت فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما.
मालिक अल्लाह बुजुर्ग जवान बच्चे बूढ़े जितने भी इस जिक्र पाक में जैसी नीयत लेके आते हैं उनको उनकी नीयतों के मुताबिक इस अज़ादारी का बेहतरीन अजर अता फरमा। पूरी कायनात में जितने अज़ादार बीमार हैं बिलखसूस बइरफान और जितने बुजुर्ग मालिक से तिकाम लाजल अता फरमा। मालिक जिनके पास रिज़्क कम है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की नालैन का सदका वसी रिज़्क अता फरमा। मालिक जो मकरूज़ है उनके कर्ज गैब से अता फरमा। मालिक इस पुरखतर दौर में हर इज्जत वाले की इज्जत को महफूज फरमा। मालिक अल्लाह हमें अपने वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन कहिएगा। मुहर्रमात से बचने की तौफीक अता फरमा। मालिक ये शिया सुन्नी इत्तेहाद इत्तेफाक प्यार मोहब्बत शब्बीर की अज़ादारियों में हमेशा कायम दायम फरमा। अब हाथ बुलंद करके आमीन कहिएगा। मालिक हमारे वारिस हकीकी सरकार वलीउल असर बादशाह के ज़हूर में ताजील अता फरमा। जब बादशाह का ज़हूर हो जाए हमारा शुमार मौला के मुजाहिदीन में फरमा। मौला के साथ शहादत पाने वालों में फरमा। तमाम दुआओं को मुस्तजाबी तक पहुँचाने के लिए अपने वुसअत रिज़्क़ के लिए और पूरी अंजमन हुसैनिया के वुसअत रिज़्क़ के लिए जिस किसी ने साये जमीला में जिस तरह से हिस्सा लिया उसके वुसअत रिज़्क़ के लिए बादशाह के ज़हूर के लिए क़ब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए और बीमारों की शिफायाबी के लिए सलवात ख़ानदान इस्मत पे बुलंद आवाज़ से तिलावत कर दीजिए। तवज्जो है बात शुरू की जाए। मैं इज्जतमाब सामीन की हसी समातों की नज़र कल ये आयत कर चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़े रसूल रहमतल लिल आलमीन नबी इश्क़ अव्वल अक्ल अव्वल हुस्न अव्वल खल्क़ अव्वल खुल्क़ अव्वल गिनती का पहला आदत अली जैसे बादशाह की भी सरदार मुस्तफ़ा को कभी ताहा कहा कभी यासीन कहा कभी मुज़म्मिल कहा कभी मुदस्सिर कहा। अलग अलग तरह से मुस्तफ़ा का नाम लिया मुस्तफ़ा का मकाम बताया कभी रहमतल लिल आलमीन नबी कहा। लेकिन जब अली की बारी आई तो कहा ए रसूल पहुंचा दे वो पैगाम जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाज़िल किया गया है। सलामत रहे शादो आबाद रहे सलामत रहे। थोड़ा साथ दीजिएगा। मैं तमहीद में आपको साथ लेके सरकार बुजुर्गों की दुआ शामिल हाल हो जाए और साथ चलते जाए। अल्लाह ने फरमाया हबीब पहुंचा दीजिए वो पैगाम कि जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाज़िल किया गया। अगर तूने ये ना किया अगर तूने ये करके ना दिखाया तो तूने मेरी रिसालत का कोई काम नहीं किया। नमाज पहले आ गई अल्लाह कहता है काम कोई नहीं किया। रोजा पहले मुकम्मल हो गया बोलो जुबान से अगर बात समझ आए। अल्लाह कहते तूने काम कोई नहीं किया। हज रसूल पढ़ के आ रहे हैं अल्लाह कहते कोई काम नहीं किया। तो फिर याद रखना नमाज छोटी है अली की विलायत बड़ी है। सलामती 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 अगर बात समझ आए। आखिरी और पहला बुजुर्गान से खसूसी तवज्जो की इल्तिमास के कहा जाता है बिस्मिल्लाह से कि रसूल ने आखिरी हज किया। हालांकि यही पहला है और यही आखिरी है। रसूल हज करके चले या एक मकाम तक पहुंचे थे या परवरदिगार ने जिब्रील को सरकार मुस्तफ़ा के पास भेजा। और कब भेजा कि जब आप गदीर के मैदान में पहुंच चुके थे। उस मकाम पे पहुंच के कहा कि खुदावंद कुद्दूस कह रहा है मुतलकुल अनान फरमा रहा है कि अली की विलायत का ऐलान कर और ऐलान से घबराना नहीं वल्ला हो
यासिमुका मिनन्नास, अली की विलायत का ऐलान तू कर, खतरे से तुझे मैं बचाऊंगा। सलामत रहे, शादो आबाद रहे, सलामत रहे। एक सलवात तिलावत करिएगा, इस्मत व तहारत। अगर ये बुलंद है तो आहिस्ता सलवात पढ़ दीजिएगा। मौसू मैंने इसी गदीर के ऊपर ही चलने, विलायत अली के ऊपर ही गुफ्तगू करनी। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, भैया जी किबला, कि मैं तुझे लोगों के खतरे से बचाऊंगा। आप शिया हैं मेरी सारी आंखों पे, आप अहले सुन्नत हैं हमारी पलकों पे, आप अहले हदीस हैं, मसलक की बात नहीं। मैं बात उसके लिए कर रहा हूँ जिसका अल्लाह के कुरान पे ईमान है। तवज्जो फरमाना, मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है। मैंने कहा परवरदिगारा, तू कहता है कि गदीर में खतरा है, मैं कहता हूँ गदीर में सारे नमाजी हैं। बोलिएगा, तू कहता है गदीर में खतरा है, मैं कहता हूँ गदीर में सारे हाजी हैं। तू कहता है गदीर में खतरा है, मैं कहता हूँ कि सारे सहाबी हैं। परवरदिगारा, ये खतरा कहाँ से आ गया? ये खतरा सरकार तब वाज़े हुआ कि जब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बांगे दुहल विलायत अली का ऐलान किया। मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हो उसका अली मौला। इधर एक बंदा सामने आया, नाम उसका हारिस था और नोमान का बेटा मशहूर हो गया था। जल्दी से कहते हैं ये जो आपने अली को मौला बनाया है, मैंने कहा अमीन अल्लाह ताला मर्जी से बनाया है या अल्लाह के अमर से? रसूल ने कहा मैं मर्जी से बोलता नहीं, मैं वही कहता हूँ जो वो कहता है, मैं वही करता हूँ जो वो कहता है। उसने कहा अगर अल्लाह के अमर से तूने अली को मौला बनाया है, अपने खुदा से कहे मुझ पे अजाब नाज़िल कर। इसने अजाब मांगा, अल्लाह ने अजाब भेजा। किबला कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है। कुरान कहता है साइला साइलन बे अजाबिन वाक़े, जब साइल ने अजाब मांगा अजाब वाक़े हो गया। वो अजाब कौन सा था? लिल काफिरीना, जो काफिरों के लिए होता है। तो फिर पक्का पता चल गया, याद रखना काफिर होता ही वो है जो मुनकर विलायत अली हो। सलामत रहे, शादो। या थोड़ा जाग के मेरी बात समाअत फरमाइए। काफिर वो नहीं जिसे दीवार पे लिखा जाए। ये मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद अल्लामा नासिर बाज़ साहब की सतर है। फरमाते थे दीवार वाला मिट जाता है, कुरान वाला मिट नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान मजीद में काफिर और भी बताए। अगर इजाजत दे तो जुमे के रोज मैं कुरान की दूसरी आयत पढ़ूं, लेकिन आपकी तवज्जो नहीं होगी तो अब फिर बात करने का लुत्फ नहीं। कि जब बंदे सरकार खत्मी मर्तबत को छोड़ के भागे, हमें इस बात से सरोकार नहीं कि भागा कौन। कुरान से पूछिएगा, कुरान कहते बंदे मुस्तफा को छोड़ के भागे। जैसे ही वो भागे, रहमान ने फिर जिब्रील को कहा कुरान पढ़। अब बोले थोड़ा अगर बात समझ आए। जिब्रील आया, आके कहता है परवरदिगारा, अल्लाह कहता है, रहमान कह रहे कि इनसे कह दो कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कुल अतीउल्लाह, इनसे कह दो अल्लाह की इताअत करो। तवज्जो गाजी का वास्ता, दाद बेशक ना देना, तवज्जो जरूर कर लेना। कुल अतीउल्लाह, इनसे कह दीजिए अल्लाह की इताअत करे, व अतीउर रसूल, और उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, और रसूल इनको बता दो इनमें से जो भी तुझे छोड़ गया अल्लाह काफिरों से मोहब्बत करता ही नहीं है। सलामत, शादो आबाद रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। यानी कि कुरान फरमा रहा है, रहमान बता रहा है कि जो मुस्तफा को छोड़ जाए वो आज रुए कुरान इरफान में काफिर है। अब बंदे कहते जी आप हमें चिल्लाते हो,
مجھے علم عباس کے جلال کی قسم، سرکار ہم نے تو کبھی کسی کا بھیا نام ہی نہیں لیا، لیکن ایک فرق ہے، لوگوں کا شک کبھی سلمان پہ تو نہیں گیا، بولو اگر بات سمجھ آئے، لوگوں کا شک کبھی مقداد پہ کیوں نہیں گیا، ابو ذر پہ کیوں نہیں گیا، حالانکہ یہ بھی تو صحابی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو علی کو چھوڑ جائے اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں، اس کا اسلام سے واسطہ کوئی نہیں۔ چلے ایک اور بات عرض کر دیتے کہ جب وہ جنگ ہوئی تھی، جنگ خندق، توجہ ہے، آج جنگ احزاب، جہاں خندق کھودی گئی تھی، اور چاچا جی وہ خندق کس کے کہنے پہ کھودی، اور رسول اللہ نے مشورہ کیا سلمان سے، اگر نوکر اچھے ہو تو مصطفیٰ جیسی ہستی نوکروں سے مشورہ کرتی ہے، بولے اگر تھوڑا بیدار ہو جائے۔ اب خندق کھود دی گئی، خندق کھودنے کے بعد کیوں کھودی گئی سرکار؟ کیونکہ مسلمانوں کی حالت بظاہراً کمزور تھی، ڈرے ہوئے تھے۔ اب ایک بندے نے خدا جانتا ہے کس انداز سے کھودی کہ تنگ کھودی گئی۔ عمر ابن عبدالفت دو ساتھیوں سمیت اسے پھیلان کے رسول کے پاس آیا۔ اب توجہ کرنا، اگر یہ سطر سمجھا لی تو میری نوکری مکمل ہے۔ آگے اس نے نبی کے خیمے میں نیزہ مارا اور بکواس کر کے کہتا کوئی میرے مقابلے میں بھید۔ اب کوئی بندہ بول نہیں رہا تھا، سارے چپ تھے۔ کائنات کے رسول کی زبان حرکت میں آئی اور کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا، بولے ایک بار، منہ بند کرے؟ میں نے ہاتھ باندھ لی، سرکار انہوں نے پتھر مارے، آپ نے کتا نہیں کہا، انہوں نے آپ پہ کوڑا پھینکا، پھینکتے تھے، تاریخ کہتی ہے، نبی پہ گرتا نہیں تھا، قرآن کہتا ہے، بولے اگر بات سمجھ آئے۔ انما یرید اللہ، اس کا مصداق ہے۔ تب آپ نے کتا نہیں کہا، اسے کتا کیوں کہا؟ لو کرتو پنڈوری کا بڑا عظیم الشان پڑھا لکھا قدیمی ازادار ہے۔ جب میں نے سوال کیا سرکار اتنا بتائیں اسے کتا کیوں کہا، تو یہ بات کائنات کے رسول نے ہم پہ واضح کر دی کہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں، مجھ پہ کوڑا پھینکنے والے کو میں نے کتا نہیں کہا، اسے اس وجہ سے کہا کہ وہ ہوتا ہی کتا ہے جو معصوموں کے دروازوں پہ گستاخیاں کرتا ہے۔ سلامتی سلامتی سلامتی، ایسے نہیں، سارے ہاتھ اٹھائے مل کے، حیدری، جو معصومین کے کوئی ہو، توجہ، شرط یہ نہیں بھی فلاں کوئی ہو۔ سرکار جب آیا نا، ایک بندہ بولا، اس نے کہا کون ہے اس کے مقابلے میں جائے؟ یہ تو تین اونٹ جو ہے اکٹھے کھا جاتے ایک دن۔ اب اللہ جانے وہ کس پارٹی کے ساتھ، اب بندے ڈر گئے۔ تاریخ کہتی ہے کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ بندے ایسے چپ تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ اب مرشد علی اٹھے، میں جاؤں، اب کرتوں والوں بزرگوں کی تائید چاہیے مجھے، میں جاؤں؟ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ بعد میں بندے کہتے علی نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، بولے اگر بات سمجھے، موقع ملا نہیں ورنہ ہم لڑتے۔ اب تیسری مرتبہ جب کوئی نہ اٹھا اور یہ کہتا ہے کوئی نہیں لڑ سکتا تو تو لڑ، جب یہ کہا نا تو لڑ، کائنات کے رسول نے کہا یا علی اب جاؤ، اب اس کی زبان بند کر کے آؤ۔ لیکن جب سرکار جانے لگے ہوا کیا؟ علی چلے، کائنات کے رسول نے روک لیا، کہا ایسے نہیں جانا۔ پھر کیسے جانا ہے؟
आबादी, थोड़ा थोड़ा साथ दीजिए मेरे, कबादी, हुजरे में, नालैन दी हुजरे में, दस्तार सहाबा के मजमे में। बोले अगर बात थोड़ा रियाज़ हुसैन, सख्ता नहीं होना चाहिए, अली पे सख्ता जचता ही नहीं है। अब जैसे ही मैंने हाथ बांध लिए कि कायनात के रसूल को सवाल किया, सरकार अबा खेमे के अंदर, कबा खेमे के अंदर दस्तार सहाबा में क्यों? तो अजब नहीं कि रसूल कहे, रिजवी साहब ये बात याद रखना, मेरे पर्दा करने के बाद झगड़ा अबा का नहीं, झगड़ा कबा का नहीं, झगड़ा नालैन का नहीं, झगड़ा तलवार का नहीं, झगड़ा ज़िरा का नहीं, झगड़ा है दस्तार का। और मैं मोहम्मद सहाबा के मजमे में अली को दस्तार बांध के दुनिया को दर्श दे रहा हूं। मेरे बाद लड़ना ना, बल्कि याद रखना मोहम्मद की दस्तार का वारिस अली है। सलाम। सलामत रहे आप, शादो आबाद। बस इतना आप गौर फरमाते हैं काफी। अब 2 साला छोड़ी, एक लड़ इधर, एक लड़ इधर, एक मर्तबा सीने लगाया, फिर पीछे की, फिर सीने लगाया, फिर पीछे की, फिर सीने लगाया, लो सतर कहने लगाओ, फिर सीने लगाया, फिर पीछे। अली बादशाह जानते तो थे, चाचा जी हम तक पैगाम पहुंचाना था। या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? कहा जो मैं कर रहा हूँ अर्श पे फरिश्ते भी ऐसा ही कर रहे हैं। सलाम सलाम सलाम। वहां पे फरिश्तों ने भी बोले एक बार, दस्तारें ऐसी बांध रखी हैं। अब अली जाने लगे। हार जंग पे अबू तालिब का बेटा गया है सवारी पे, इस जंग पे पैदल सलामत रह जाते। वजह क्या थी? क्योंकि यहाँ पे अली को रसूल ने कहना था कुल्ले ईमान। बोलो थोड़ा बेदार। अली को पता था कि अगर आज सवारी पे गया ना तो मुअर्रिख बड़ा हरामी है, उसने मुझे छोड़ के इसे कुल्ले ईमान मान लेना है। अब अली जाने लगे। कौन जा रहा है? किसी ने कहा मोहम्मद का दामाद, किसी ने कहा अल्लाह का खानाजाद, किसी ने कहा जिब्रील का उस्ताद, किसी ने कहा मलाइका का उस्ताद। अभी कायनात के रसूल ने कहा चुप करो, मैं बताऊं बारज़ल ईमान कुल्ले बिला कुफ्र कुल्ले, कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। मैंने हाथ बांध लिए, अली तो कुल्ले ईमान है, ये बात समझ आ गई। ये इसे अमर इब्ने अब्दुवद को कुल्ले कुफ्र क्यों कहा? तो रसूल ने कहा मैं आज से बता रहा हूं वो होता ही कुल्ले कुफ्र है जो अली के मुकाबले में आ जाता। सलामत शादो आबाद रहे, सलामत रहे वो हाथ जो हिमायत अली में बुलंद होते। अब अली बादशाह गए। क्या हुआ? गए मैदान में, सामने वाले ने कहा वार करें। मुर्शद मुस्कुरा के कहते हम हाशमी। अब आप समझ के बोले, किसी पे वार करते नहीं और जो करे उसे छोड़ते नहीं। कर वार। उसने वार किया, मौला ने रोका, फिर मौला ने वार किया। खुदा की इज्जत की कसम है, अगर कोई आदिल वाला हो ना, आदिल वाला, वो अली का दुश्मन भी हो तो अली को मानता है। ये मेरी बात जाया नहीं होनी चाहिए। सरकार दुश्मन भी हो तो अली को तस्लीम करता है। आप सवाल करिए, माइक पे मुंह रख के आपने कहा कोई दलील है? तो जब इसे कत्ल किया ना, इसकी बहन आई आके कहती है मुझे लगता है मेरे भाई का कातिल कोई बड़ा करीम था। लागो यार, अब अगर बात समझ आई। सलामत रहे, सलामत रहे आप। अब बादशाह की दस्तार अली की, बादशाह की हर चीज मुर्शद अली की।
اس خاندان میں یہ خاندان ہر کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا. سگا چچا اور رسول اللہ کا سرکار پردہ کرنے کے بعد رسول کے نا مولا علی کے پاس آ گئے. آگے کہا یا علی رسول کے سارے تبرک تو آپ نے رکھے کچھ تو ہمیں دے. مولا کریم تھے مسکرا کے کہا کچھ کیوں سب کچھ لے لو. بولو اگر اب جسے یہ کریمی نہیں سمجھ میں آتی علی کے سامنے تو دشمن نے بھی کہا نا میرے پاس تلوار نہیں علی نے اسے بھی دے دی. یہ بات کی بات ہے کہ اس سے اٹھائی گئی ہے یا نہیں. اب بیٹھ گئے چچا آبادی رسول کی قبادی رسول کی نالین دی رسول کی ہتھیار تلوار رسول سار پہ امامہ رسول کا. آپ کا چچا سارے تو میں نے تبرکات دے دیے ہیں ذرا اٹھ کے چل کے دکھائیں. میرا خیال ہے پیچھے رہ گئے. ذرا اٹھ کے دکھائیں. علم کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ علی بادشاہ کے سگے چچا سے چلا نہ گیا. وہ کہتے مجھے یوں لگتا تھا دستار نہیں میرے سر پہ جیسے کوئی پہاڑ ہو. جاگنا نہیں آزم حسین. جب کہا اچھا چچا اٹھا نہیں جاتا زیرہ اتاری اب اٹھو نہیں اٹھا گیا. نالین اتاری انگشتری اتاری تلوار لی سارا کچھ. اب اٹھے. اب جو بزرگ ہے آپ کی تائید چاہیے. میں جوانوں کے حق میں دعا کروں گا اور بزرگوں سے دعا چاہیے. اب جب نہ اٹھا گیا پھر سر سے رسول کی دستار اتاری. کہا اب چلے. اب چلنے کا کہا تو چل پڑے. کہا یہ کیا وجہ ہے. کہا ابھی بتاتا ہوں. یہ وہ پہن سکتا ہے جو محمد جیسا ہو. نہیں کردوں والے توجہ کرنا. اب میں نے فیصلہ آپ سے لینا ہے. شیعہ ہے شیعہ رہے سنی ہے سنی. میں مسلک تبدیل کروانے نہیں آیا حق پہنچانا چاہتا ہوں. اچھا رسول جیسا پہنے کوئی دلیل ہے. کہا حسن ادھر آؤ پہنائی کا چلو چل پڑے. جاگنا پھر کہا حسین الیہ قریب آؤ. شبیر قریب آئے. پہنو امامہ زیرہ دست توجہ کرنا حضور سارا کچھ. کہا چلے چل پڑے. پیغام جو دینا تھا وہ توجہ کرے. پہلے چچا سے چلا نہیں گیا. یہاں پہ مولا حسن بھی چلے مولا حسین بھی چلے. تو مجھے سوچ کے بتاؤ کہ جب سگا چچا محمد کے تبرکات کا وارث نہیں تو بت پوجنے والا محمد کے تبرکات کا وارث کیسے بن جائے. سلام. اب میں ایک مبلغ اعظم قبلہ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مناظرہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایسے سرکار عالم دین تھے کہ جنہوں نے پیسے کو ترجیح نہیں دی مذہب حقہ کو فروغ دیا. توجہ ہے نا. بس یہی آخری واقعہ مصائب کی طرف چلتے. وہ رانی پور کھیت میں ایک مناظرہ ہوا تھا. کس جگہ پہ؟ سندھ میں. غریب بندہ تھا اور اس نے مجلس بطرز مناظرہ رکھی کہ رسول کا وارث کون. تھوڑا بیدار ہو کے حضور رسول اللہ کا وارث کون. تو بات پھیلتی ایک وڈیرے کے پاس چلی گئی. چودھری جو ہوتے ہیں نا بڑے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اللہ کرے ایمان والے ہوں دعا دے سکتا ہے. اب اس نے کہا جی مجلس ہوگی مناظرہ ہوگا تو قتل و غارت ہوگی جو ہم نہیں چاہتے. پھر کیا چاہتے مجلس نہ کروا. اس بیچارے نے اسماعیل صاحب کو روکا نہ. اسماعیل صاحب اس ڈیٹ پہ پہنچے وہ لینے آیا. گھر چلے. اسماعیل صاحب نے کہا نہیں پہلے ذکر کرتے ہیں. بولنا کرنا پھر لنگر کریں گے.
اب اس نے کہا جی ذکر تو رک گیا، کس نے رکوایا؟ وہ وڈیرے نے، وہ چودھری نے رکوا دیا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے قتل و غارت ہوگی۔ اسماعیل صاحب کہتے ہیں چل پہلے وڈیرے کے پاس چلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ساتھ دے میرا، اسی کے پاس چلتے ہیں، کیا کرنا ہے بات کریں گے اس سے۔ وہ بیچ سے ڈر رہا تھا بھی ہوگا کیا، لیکن اسماعیل صاحب گئے، جیسے چودھریوں کی وڈیروں کی کچہری لگی ہوتی ہے نا، باہر جا کے علی کی ولایت کا مبلغ کھڑا ہو گیا۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ تو ہم سب سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ ترہ باندھتے تھے، جیسے شملہ ہوتا کھڑا، ایسے عجیب طرح کا لگتا، بندے دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے، یہاں کا تو ہے نہیں، کون ہے؟ اب چودھری چپ ہے، وڈیرا چپ ہے، تو دوسرے بھی چپ ہے۔ دوسرے کیسے بولے جب وڈیرا چپ ہے؟ دوسرے کیسے بولے جب چودھری چپ ہے؟ آخر کار چودھری سے رہا نہ گیا، توجہ کرتو والو، جلدی سے دیکھ کے کہتا ہے آپ کون ہے؟ آگے سے یہ نہیں کہا میں اسماعیل ہوں، کہا آپ کون ہے؟ کہا میں بی بی زہرا کا وکیل ہوں۔ گویا سلامت رہے، سلامت رہے، شاد و آباد۔ میں کون ہوں؟ سیدہ کا، سلامت رہے، سیدہ کا وکیل ہوں۔ اگر کہہ دیتے اسماعیل ہوں، بابا جی بات میں وزن نہیں تھا، کہا نا سیدہ کا وکیل ہوں، فوراً سمجھ گیا کہ ذاکر ہے۔ اچھا پتہ نہیں مناظرہ کینسل ہے؟ کہا جی پتہ ہے۔ پھر کیوں آئے؟ کہا جی میں تو انسان کو دیکھنے آیا ہوں کہ جو انسانیت کو قتل و غارت سے بچاتا ہے۔ اور یہ بہتر آپ جانتے ہیں گاؤں کے لوگ کہ بندہ وڈیرے چودھری بندے کی تھوڑی چیلے بھی کئی ہوتے ہیں جو مفت میں مروا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہی اس وجہ سے۔ توجہ کر، انہوں نے سنی بات کہ اسماعیل صاحب کہہ رہے اتنے عظیم بندے کو دیکھنے آیا جس نے انسانیت کو قتل و غارت سے بچایا۔ اب اس نے کہا صوفی صاحب آپ وہاں کیوں ہیں؟ بولو اگر بات، میرے پاس آ جائے۔ اسماعیل صاحب اس کے پاس کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھے نا قبلہ تو کہا کہ اب دعا منگواؤں۔ وڈیرے نے سوچا بھی مولوی جو ہے کوئی تو کام کرے گا نا، مولویوں کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مانگو دعا کہ جیسا چودھری تمہیں ملا ہے نا اللہ کرے سب کو ملے۔ انہوں نے جلدی سے آمین کی، ساتھ کہ جیسا تمہارا وڈیرا ہے اللہ سب کا ہو۔ اگلی سطر غور سے سمجھو، جیسا ہمارا چودھری ہے اللہ کرے کسی کا نہ ہو، وہ تو مر جائے۔ چاچا جی ممبر کی قسم لطیفہ نہیں، پہاڑ جتنا وزنی نتیجہ ہے اس کے پیچھے۔ کیا کہا کہ وہ مر جائے۔ سرکار فوراً بندوں نے ہاتھ چھوڑ دیے، جسے ہم جانتے نہیں اس کے مرنے کی دعا کیوں مانگے؟ ہم کیوں اس کی بد دعا مانگے بھی وہ مر جائے؟ اس نے کہا جی کیوں بد دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہ ایک کام ایسا کرتا ہے، ہمارا چودھری ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں، وہ ایک کام ایسا کرتا ہے جیسے کام کے بارے میں آپ سوچ لینا سارے چودھری کے ساتھ والے سوچ رہے تھے کام کون سا؟ وہ وڈیرا کہتے ہیں کون سا کام؟ صوفی صاحب بتاؤ۔ کب جب ہمارے علاقے میں کوئی مرتا ہے تو وہ ساتھ جلدی سے رشتہ داروں کو بلا کے کہتا ہے جلدی کرو پہلے دن کی روٹی کھانا تم دو۔ جلدی سے وڈیرا کہتا ہے یہ تو اچھا کام ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کام اگلا ہے جو ٹھیک نہیں کرتا، مجھے ممبر کی قسم ہے۔ جب کہنا کام کون سا؟ کہ جب دستار بندی کا موقع آتا ہے وہ مرنے والے کے بیٹے کو نہیں بلاتا، بھائی کو نہیں بلاتا، مرنے والے کے یار کو بلا کے دستار باندھ دیتا ہے۔ اگر بات سمجھ آئے تو بولنا، ورنہ غازی کا واسطہ چپ رہنا۔ دستار باندھتا ہے، مجھے ممبر کی قسم چاچا جی سب سے پہلے چودھری وڈیرا بول کے کہتا ہے اللہ
لعنت ہو ایسے پہ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ دستار یا بھائی کی یا بیٹے کی۔ علی کا شیر انگڑائی لے کے کہتا ہے سن وڈیرے لعنت اس پہ نہیں، لعنت تجھ پہ ہے، میں بندے مروانے نہیں آیا۔ ہم 1400 سال سے یہی تو بتا رہے محمد کے جانے کے بعد محمد کی دستار کا وارث یار نہیں حیدر کررا۔ سلام مصطفیٰ۔ دیکھیے تین چیزیں ہیں، تین جن پہ اسلام کھڑا ہوا۔ اللہ کا رسول، جب اللہ کے رسول کو قبلہ، توجہ فرمائے، جب رسول اللہ کو مان لیا جائے اس کے بعد دین شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دو عہدے اور ہیں، ایک ہے رسول کی آل، ایک ہے رسول کے نوکر۔ بولے اگر بات سمجھ، ایک رسول کی اولاد آل، ایک ہے رسول کے اصحاب یعنی کہ نوکر۔ پہلے رسول کو مانو، پھر رسول کی آل کو مانو، پھر رسول کے با وفا نوکروں کو مانو۔ بولو تھوڑا سا، یہاں پہ اختلاف والی بات کوئی نہیں۔ آپ کہیں کوئی دلیل ہے تو میں آپ کو شریعت سے دوں، تاریخ سے دوں۔ اس رحمان کا نمائندہ ہے رسول، اسی کی نماز ہے، رسول کا سر سجدے میں ہے، پشت پہ آ کے اہل بیت بیٹھ گیا۔ اب نہیں بولو گے دکھ لگے گا۔ پیچھے نوکر نماز پڑھ رہے ہیں، بولو اگر بات سمجھ آئے تھوڑا بیدا۔ آگے رسول، پشت پہ اہل بیت، پیچھے نوکر۔ سار اٹھاتے ہیں حسین، پھر رکھ دیتے۔ تھوڑا بولو یار اگر بات سمجھ آئے۔ پھر شبیر، پھر رکھ دیتے، پھر شبیر، پھر رکھ دیتے ہیں۔ کسی ایک کی تو بتاؤ جس کی ٹوٹ گئی ہو، بولو اگر بات سمجھ آئے۔ تو یاد رکھنا کہ حسین بادشاہ جب پشت پہ بیٹھے، اللہ بتا رہا تھا کہ میرے بھیجے ہوئے وہ پیغام بھی رک جاتے ہیں اگر کوئی اہل بیت اوپر آ کے بیٹھ جائے۔ سلامتی سلامتی۔ تو شبیر، اب حوصلے سے، شبیر بادشاہ مرضی سے نہیں اترے، اس کی رضا تھی۔ توجہ فرمائیں، اس کی رضا تھی۔ یہ اس کی رضاؤں پہ مالک ہے۔ کل چلو میں نے ایک بات سرکار عرض کی تھی جسے میں آج مکمل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہی صحابہ کرام، کل میں نے بتایا تھا، یہی صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے سرکار ہمیں لگتا ہے قیامت آ گئی ہے۔ توجہ، کیسے؟ یہ سورج اپنی جگہ پہ ٹک نہیں رہا، قیامت آ گئی۔ تو رسول نے کہا قیامت نہیں آئی، کوئی حجت سورج سے کھیل رہی ہے۔ میرا خیال ہے یار اب آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ شیعہ ہے، سنی ہے، محبتوں بھرا پیغام۔ کیا سورج سے کوئی حجت کھیل رہی؟ بندے سرکار پریشان ہو گئے، سورج سے کیسے؟ رسول لے کے چلے، شبیر کی پاک اماں کی چوکھٹ پہ آ کے رکے۔ اب داد لفظوں میں آپ بولیں گے اگر دے سکتے، جیسے آئے پردہ کروا کے شبیر کے پینگے کے پاس گئے، جیسے گئے کہا دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، شبیر انگلی سے اشارہ کرے، کبھی سورج یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں۔ ایمان آ گیا۔ اب کئی بندے سوچیں کیسے ممکن ہے شبیر سورج کو گھمائے؟ میں نے کہا مصطفیٰ نے فرمایا تھا الحسین منی،
وَأَنَا مِنَ الْحُسَین، میں حسین سے ہوں، حسین قبلہ مجھ سے ہے۔ تو جب رسول چاند توڑ سکتا ہے، شبیر چاند کو ایسے گھما نہیں سکتا۔ بیدار بیدار بیدار۔ اب آخری سطر اور بات تمام ہو جائے۔ رسول نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، شبیر نے چاند کو سورج کو گھمایا۔ یہ گھر ہے جن کے یہاں پہ رہ کر اختیار وہاں ہے۔ بولو یار اگر بات سمجھ آئے، ایک صلوات تلاوت کریے گا خاندان عصمت، اس سے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات، بادشاہ کے ظہور کے لیے بلند صلوات تلاوت کر دیجئے۔ بات تمام، انتظار تھا مجھے ملک صاحب کا، وہ تشریف لیا۔ زمین پہ رہ کر اختیار وہاں، بولو اگر بات، زمین پہ رہ کر اختیار وہاں، جو یہاں پہ رہ کر وہاں اختیار رکھ سکتا ہو اسی کو امام کہتے ہیں، اسی کو مولا کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے غدیر سے لے کے چلیں گے۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، میرے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تب بھی لوگ ہمیں اتنا نہ مارتے جتنا ہماری محبت کا حکم دینے پہ مسلمانوں مارا گیا ہے۔ اجرکم من السیدہ، بھائیہ تھوڑی سی آواز کھولنا زیادہ تبرکن، چکے مجھے گرمی کا احساس ہے، سارے عزاداروں کے حق میں دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں کربلا لے جائے۔ قرآن سوالی بن کے شبیر کے دروازے پہ آ گئے۔ قرآن نے آ کے 3 سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ شیعہ سنی کی قید نہیں، جس کا تعلق افسوس کے ساتھ ہے، بات اس سے کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ سید و مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، تمہارا مہمان ہو، رو نہ سکو نگاہیں جھکا کے یا حسین کر دینا اتنا ہی کافی۔ جب کہنا لوگ زبریں لوٹنا چاہتے ہیں، شبیر رو کے کہتے ہیں تیری زبریں بچانے کے لیے غازی جیسے زبردست کے بازود ہوگا۔ اجرکم من اللہ، ہائے کرتے ہیں نازادہ۔ قرآن نے دوسرا سوال کیا، مولا لوگ زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ پھر مولا حسین فرماتے تیری زیریں بچانے کے لیے حسین زیر خنجر سجدہ عطا کر، اور ایسے کرے گا سار رکھوں گا میں اٹھائے گا قاتل۔ اجرکم من اللہ، کوشش کرنا غریبوں کی غربت میں ہائے کر سکو۔ 2 یا 3 منٹ گن کے مجھے آپ کے چاہیے۔ تیسرا سوال حسن رضا ہاشم صاحب، تیسرا سوال قرآن نے کیا، مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ کئی بندوں کے سر سے گزر گئی بات، میرا پڑھنا آسان تمہارا سننا آسان، کا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ شبیر جیسا کریم مولا دھاڑے مار کے رویا۔ اب شریکت الحسین آئی، آ کے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، کہتے ہیں حسین قرآن کو کہہ تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنا برقع۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سینے پہ ہاتھ مارو جو حسین کے عزادار بن کے آئے۔
عزاداروں آ گئے مرشد حسین نانا کی قبر پہ. نانا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا. نانا اس بات کا دکھ نہیں کہ مدینہ چھوڑ رہا، اس بات کا دکھ بھرے مدینے سے کوئی حسین کو روکنے نہیں آیا. امیر نہیں یار، غریب کن کے کی غربوں پہ ہائی کرنا. اب شبیر وہاں سے آگئے. سارا مضمون چھوڑ دیتا ہوں، ایک سطر میں نے بابا صابر حسین شاہ صاحب بیل والے کی سنا کہ کاروان توحید تیار ہو گئے، محمل رکھے ہوئے. حضرت ابی الفضل عباس سے فرمایا مرشد حسین نے محمل چلتے کیوں نہیں؟ کہا کہ ابھی 6 ماہ کا اصغر نہیں آیا، کوشش کرو ہائے کرو. علی اصغر اور علی اصغر کی ماں نہیں آئی. کیوں؟ اصغر آپ کی بیٹی وچھوڑے کی ملکہ نے اٹھایا ہو. جو بھی جاتا ہے اصغر آ جا. علی اصغر بہن کے گلے میں باہر ڈالتے، نہیں نہ جاتے. سغرا بھائی کا منہ چوم کے کہتی ہے آج سے میرا اخبر بھی تو ہے. سارے کوشش کرو گریا کرو. میرا قاسم بھی تو ہے، میرا غازی بھی تو ہے. ساری زندگی تیری کنیز بن کے نوکری کروں گی. عزادارو آخری وقت میں مرشد حسین گئے، علی اصغر کو لینا چاہا، علی اصغر نہیں آئے. پھر بادشاہ چلے کہ ان کا شغرا اجازت دو اصغر کو کوئی بات کروں. اب ماتم کرنا. عزادارو آگے شبیر نے علی اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی بات کی. علی اصغر نے مٹھیاں کھولی، بابا کے پاس چلا گیا. بابا کل کا شغرا آئی. بابا بے شک لے جا، لیکن بتا تو نے اصغر کو کہا کیا ہے؟ اور لوگ کہتے اتنا کہا ہے جہاں کربلا میں حسین کو اتنے تیر لگیں گے ایک تیرے حصے کا تیر بھی حسین کو لگ جائے. اصغر نے کہا بابا جس کے علی اصغر جیسے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بیٹیوں بس آخری بات اور دعا دے رہا ہوں. اصغر بابا کے پاس، شبیر کھڑے ہوئے بیٹی کے سامنے، پیچھے سے ماں گزر گئی. بات میں سمجھا نہیں سکا. بی بی جا نہیں رہی تھی. شبیر نے پوچھا چلتی کیوں نہیں؟ کب معصومہ سے حیا آتی ہے. سغرا سے اب شبیر بیٹی کے سامنے چل پڑی. اچھا بابا اللہ حافظ. یہی روایت تھی جو میں نے کہا تھا بابا صابر شبیر والے سے سن. مجھے نہیں پتا تاریخ میں ہے یا نہیں، لیکن میں پڑھنے لگا 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے. کون سے؟ روکی کا سب سے پہلے علموں والا چاچا نہ آئے. کوشش کرنا ہائے کر لو، غریبوں کی غربت. فہرست تیار کی ہے، میرا نام نہیں لکھا. دوسرا میرا بھائی اکبر نہ آئے. کیوں؟ مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا. اب 2 فکریں اور ہائے کرنا. تیسری میری اماں رباب نہ آئے. جب میری 4 سال کی بہن کو لے کے جا رہی ہے، ہائے کرنا مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے. اچھا بابا اللہ حافظ. اچھا بابا خدا حافظ. شبیر رو کی کہتے سغرا کہا 4 تھا، بتائے 3 کون سا؟ چوتھا ہے وہ بھی تو بتانا. کہتی ہے بابا اللہ حافظ. حسین کہتے بتانا. ہاتھ باندھ کی کہتی ہے بابا تو بھی نہ آنا. اب کرو ماتم. شبیر رو کی کہتے سغرا اور کوئی آئے نہ آئے، حسین لوٹ کے نہیں آئے گا. باپ کے گلے میں باہر ڈالی اور لوٹ کی کہتی ہے بابا ایسا کیوں نہیں کہتا کہ تو مرنے جا رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ